لیکن اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نساء کے معنی جو عورت کے، تو صرف عورت کی پسندیدگی کو نہیں بیان فرمایا، بلکہ فرمایا والمرأة الصالحہ، نیک عورت۔ نیک عورت کیوں پسند کی آقا نے؟ نیک خاتون جو ہوتی ہے وہ سماج کے لیے اور معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ جیسے ہماری کمر میں جو ہڈی ہے نا، یہ مین بنیاد ہے، اگر یہ نہ ہو ہڈی ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ آدمی بیٹھ سکے گا؟ زندہ لاش کی طرح ہو جائے گا۔ اسی کی طرف آقا اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے عورت پسند ہے، اور عورت سے مراد نیک عورت، اس لیے کہ سماج کو بنانے کے لیے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر خاتون نہ ہو، عورت نہ ہو، تو وہ گھرانہ جو ہے وہ ویران، اجڑ و بیابان ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بچے کی سب سے پہلی کلاس، بچے کو سدھارنے اور بچوں کو سنوارنے اور اولاد کو بنانے کی سب سے پہلی کلاس جو ہے وہ ماں کی گود ہے، وہ ماں کا پیٹ ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، او جوانوں جب شادی کرنا ہو تو نیک خاتون تلاش کرنا۔ نیک خاتون آئے گی، تمہارا سماج نیک بنے گا، تمہارا گھرانہ نیک بنے گا۔ تم جو نیک شریف اولاد چاہتے ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد چاہتے ہو، دل کا سکون والی اولاد جو چاہتے ہو، تو اس میں مین کردار اگر کوئی ادا کرے گا تو وہ نیک خاتون ادا کرے گی۔ لیکن ہمارے جوان جو ہے وہ بیچارے چمڑی اور کپڑوں کی خوبصورتی کی طرف مر کر بعد میں روتے ہیں، اور پھر تعویذ لینے دوڑتے ہیں کہ مولانا اولاد بہت خراب ہے۔ کمبخت پہلے کہا تھا کہ نیک دیندار ڈھونڈنا، جب تو چمڑی اور خوبصورتی کی طرف گیا، اب تو تعویذ نہیں، اب تو مجھے بھی لے جا کے لٹکا دے، کہیں چپکا دے، تب بھی کچھ سدھرنے کی نہیں۔ ہاں، پہلے کہا تھا کہ نیک تلاش کرنا یہ مین بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور آپ کا ارشاد، آپ کا یہ فرمان اس سماج میں، اس معاشرے کے سامنے ہے جہاں عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹی کو زندہ قبر میں اتار دیا جاتا تھا، بیٹی کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ سماج کے سامنے آپ فرما رہے ہیں، جس سماج کو جب خبر ملتی کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا